میں ڈاکٹر فہیمہ، مرواری کالج رانچی۔ ہماری پیاری بچیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے علامہ اقبال کی مشہور نظم مسجد قرطبہ کا تذکرہ کروں گی۔ مسجد قرطبہ اقبال کی شاعری کا عظیم ترین نمونہ ہے اور بقول ڈاکٹر عبدالمغنی خالص نظم نگاری میں دنیا کی بہترین تخلیق ہے۔ یہ نظم 8 بندوں پر مشتمل ہے۔ اس نظم میں مومن کا تصورات اور بے ثباتی عالم کو پیش کر کے شاعر نے تمام عالم انسان کو بیدار کر دیا ہے۔ یہ نظم وجد آفریں اور حقیقت ہے کہ اقبال نے اپنے فکر و فن کا جو سرمایہ مسجد قرطبہ کو دیا ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ علامہ اقبال جیسے شاعر جو اسلام کی تمام اداؤں کا عاشق ہے، جب اس مسجد کا نظارہ کرتا ہے تو اس وقت جذباتی سطح پر پوری قوم کی اجتماعی شعور کا نمائندہ بن جاتا ہے۔ یہ مسجد جو اسپین کے مسلمانوں کے عروج و اقتدار کے امانت ہے اور ویران ہے، مگر آج یہ ویران ہے۔ اس کے چاہنے والے تہہ تیغ ہو چکے ہیں، اس کے ماتھے پر خون کے دھبے ہیں۔ ایسی صورت میں قلب پگھل کر منہ کو آتے آتے رہ جاتے ہیں۔ شاعر اپنے تصورات پیش کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے اور صاحبان مسجد کی عظیم تاریخی روایتیں سطح پر آ جاتی ہیں۔ کبھی ایمان و وقار کی روشنی کی قندیل لیے ہوئے مرد مومن کا پیکر ابھر آتا ہے اور حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ زندگی میں وہی چیز زندہ و پائیدار ہے جس کی تشکیل و تعمیر میں خون و جگر شامل ہو۔ نظم کی ابتدا اقبال نے روز و شب کے فلسفہ سے کی ہے، جو زندگی اور حقیقت کی اصل میں اس بند میں دعائیہ اشعار عشق و ایمان و فن کا استعارہ بن کر سامنے آتے ہیں۔ ملاحظہ ہو، ذرا غور فرمائیے گا۔ سلسلہ روز و شب نقش گرد سے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و مومنات، اول و آخر فنا، ظاہر و باطن فنا، نقش کہن ہو کے نو منزل آخر فنا۔ ان اشعار میں شاعر کے جذبات کی پوری شدت ظاہر ہوتی ہے جو اس کے دل میں مسجد قرطبہ کی ویرانی کو دیکھ کر پیدا ہوتی ہے۔ اقبال نے نظم کے دوسرے بند میں بتلایا ہے کہ عشق سرچشمہ ہے زندگی کا، عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات ہے، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات۔ یعنی عشق ہی ایسی طاقت ہے جو ازل سے ابد تک رہے گی۔ یعنی جس مرد مومن کے اندر اللہ سے عشق ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوگا۔ شاعر مسجد قرطبہ سے مخاطب ہوتا ہے اور اس کے جاہ و جلال اور شان و شوکت کو واضح کرتا ہے۔ اے حرم قرطبہ، عشق ہے تیرا وجود، عشق سراپا دوام جس میں نہیں رغبت و بود۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا کا کار ساز۔ چھٹے بند میں اقبال نے اندلس کے مسلمانوں کی تعریف، ان کے جوش و خروش اور ان کے مذہبی ولولے کو اجاگر کیا ہے۔ اس عہد کے مرد مومن اور عربی شہسواروں کے صدق و یقین کو اقبال نے بیان کرتے مرد مومن کے دلوں میں وہی عشق اور جذبہ پیدا کرنا چاہا ہے اور بتایا ہے کہ اندلس کی یہ زمین اب مرد خدا کے لیے دعوت نظارہ ہے۔ پھر انہوں نے 7ویں بند میں شاعر اندلس کی مسلمان کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے بتائے ہیں اور آنسو بہاتا ہے۔ کہتا ہے کہ گردش زمانہ نے اندلس میں بے گناہوں کا خون کیا ہے اور مسجد قرطبہ صدیوں سے ویران ہے۔ اگرچہ اس مرد مومن کی روح میں وہی اضطراب باقی ہے، لیکن اس کی خاموشی کو شاعر خدا کا راز سمجھ کر صبر اور انتظار کرتا ہے۔ دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلوفری رنگ بدلتا ہے کیا۔ اور آخر میں شاعر مرد مومن کی بہادری، دلیری، سچائی، محبت اور یقین کو آشکار کر کے ظالم فرنگی کو شرمندہ کرتا ہے۔ کہتا ہے پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے، لا نہ سکے گا فرنگ میرے نواؤں کی تاب۔ اس طرح اس نظم کے مطالعہ سے زمانہ کی حقیقت کا علم، اس کی بے ثباتی، عشق، صفات، اس کی شان و شوکت کا ذکر، مرد مومن کا تصور انقلاب برپا کر دیتا ہے اور مسلمانوں کی نشاط الشانیہ اور پیشن گوئی سے ہم روشناس ہو جاتے ہیں۔ اشعار کی شان دیکھیے اور اس کی وقار کا اندازہ لگائیے۔
اس میں وہ کہتے ہیں جہاں تک نظم کی فنی خصوصیات کا سوال ہے، پوری نظم بقول ڈاکٹر عبد المغنی کے خیال میں ذرا غور سے سنیے۔ اول تاخیر ایک نغمہ ہے جو حرف کے آہنگ اور تصاویر سے نہیں ابھرتا، اس کے ایک ایک مصرع آہنگ، الفاظ اور رنگ و تصاویر دونوں استعاروں کی طرح ٹکے ہوئے جگمگا رہے ہیں۔ بہرحال نظم مسجد قرطبہ ہر اعتبار سے بہت ہی حسین اور دل فریب کامیاب ہے۔ شروع سے آخر تک نظم کا ہر بند ایک ناگزیر اور حسین سلسلہ خیالات کا ایک مرقع ہے، جس میں تمام بند مل کر شاعری کے قریب آ جاتے ہیں۔ اس نظم میں بھی وہی جلال، وہی حسن، وہی وقار ملتا ہے جو مسجد قرطبہ کا ہے۔ اقبال کے پردرد اور پرسوز لہجہ نے اس سنگ کو تراش کر کے ایک ایسا لفظی پیکر عطا کیا ہے جو نہایت زیب دیتا ہے، اور اس کو جس قدر اچھا کہیں کم ہے۔ تمثیل کی بلندی، تخیل کی پرواز اور فلسفیانہ انداز بیان نے اس نظم کو بلند پایا بنا دیا ہے۔ یہ نظم قبل جنگ کی طرح ہے، جس کی آواز سے مست ہو کر لوگ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یا اس ہدی کی خاں کی طرح جس کی لے پر جنگ میں بھٹکے ہوئے اونٹ بھی واپس آ جاتے ہیں۔ اقبال کے اس نظم کی خوبی کا اندازہ پروفیسر جگناتھ آزاد کی ان جملوں سے بخوبی ہوتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا اس الفاظ پہ۔ اگر مجھے کسی ہسپانیہ کی اس مسجد کو دیکھنے کا موقع ملے تو شاید میں اس وقت بھی یہ فیصلہ نہ کر سکوں گا کہ ہسپانیہ کی مسجد قرطبہ زیادہ جلیل و جمیل ہے کہ جبرائیل کی مسجد قرطبہ۔ سمجھ گئی؟ اور انہوں نے اس نظم کے بارے میں بہت ساری باتیں کہیں جو آج بھی زندہ اور جاوید ہیں، اور علامہ اقبال کا یہ بہت ہی مشہور نظم ہے۔ آج میں نے آپ کو مسجد قرطبہ کی تنقیدی تعبیر کی نگاہ سے بتایا۔ انشاءاللہ کل میں دوسرے ٹاپک پہ بات کروں گی۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔